اب کچھ الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں، توجہ سے سنیں، مجھے لفاظی کرنے اور خوب جذبات میں اور بھڑکیلی تقریر کرنے نہیں آتا، بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک، اگرچہ کہ ویسے تو یعنی جب بیٹری چالو ہو جاتی ہے پھر کچھ وہ مل جاتا ہے، روڈ پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر کچھ تقریر کا انداز آ جاتا ہے۔ تو شہید، شاہد، مشہود، مشاہدہ، مشاہد، یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ وٹ کے ہیں، ایک ہی مصدر کے ہیں۔ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے حافظ صاحب کہ ایک لفظ سے کم از کم 100 تا 125 الفاظ بنتے ہیں، ایک لفظ سے۔ جیسے علم ہے، مصدر ہے یہ، اس سے عالم بھی بنتا، علماء بھی بنتا، معلوم بھی بنتا، معلومات بھی بنتا، عالمہ بھی بنتا، معلم بھی بنتا، متعلم بھی بنتا، متعلمات بنتا، معلمہ بنتا، اس طرح بہت سارے الفاظ بنتے ہیں علم سے۔ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ماضی کی 6 قسمیں، پھر اس طرح سے وہ 48 صیغے بن جاتے ہیں، پھر مضارع کے صیغے ہوتے ہیں، امر کے صیغے ہوتے ہیں، اس طرح ایک لفظ سے کم از کم 100 تا 125 الفاظ بنتے ہیں، عربی زبان کی خاصیت۔ تو شہید یشہد شہودن، یہ مصدر ہے، شہود اصل مصدر ہے، روٹ ورڈ، اس سے بنا لفظ شہید، اسی سے لفظ بنا شاہد، اسی سے بنا مشہود، اسی سے بنا مشاہدہ، اسی سے بنا مشاہد۔ سب کے اندر جو معنی ہے ان کا بنیادی معنی ہر ایک میں شامل رہتا ہے، مصدر کا معنی ہر ایک کے اندر شامل رہتا ہے۔ شہید کے معنی اب میں قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے بتاؤں گا کہ شہید کے معنی کیا ہے۔ ایک معنی تو شہید کے حاضر ہونے کے ہیں، حاضر ہونا۔ شہید کے ایک معنی ہے گواہی دینے والا۔ شہید کے ایک معنی ہے دیکھنے والا، مشاہدہ، مشاہدہ کرنا۔ شہید کے ایک معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ اسی طرح حاضر ہونے والا، گواہی دینے والا، دیکھنے والا، مدد کرنے والا، یہ سارے معنی شہید کے ہیں۔ تو ان معنی کے اعتبار سے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، ہر معنی کے اعتبار سے سوچنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا ہمیں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں اور شہادت کو شہادت کیوں کہتے ہیں۔ تو شہید کا جو معنی حاضر ہونا ہے، اس معنی کے حوالے سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ بقرہ کی کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شہید کا معنی حاضر ہونے والا، شہداء اسی شہید کی جمع ہے۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ شہید کا معنی حاضر ہونے والا۔ تو اب جائزہ لینا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، وہ کہاں حاضر ہوتا ہے، کیسے حاضر ہوتا ہے، اس کی حاضری کی جہتیں کیا ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے ہیں جابر، ان سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے جابر، تمہارے والد گرامی یعنی عبداللہ بن عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے ابا سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ان کے والد گرامی عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح کرنے کا مطلب ناک کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہاتھ وغیرہ، یہ سارے اعضاء، جسم کے اعضاء، پیٹ پھاڑ دینا، سینہ چیر دینا، اس طرح مسلح کر دینا، تو مسلح کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت جابر سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں تمہارے ابا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ قلت بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے، میرے ابا جان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سے بغیر حجاب اور بغیر آڑ کے بات کرے، مگر تمہارے ابا کی یہ شان ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب اور آڑ کے تمہارے ابا سے گفتگو کیا ہے، بات کیا ہے۔ اور کیا بات کیا ہے کہ یا عبدی تمنی
علیہ اوتی کا، مجھ سے کچھ خواہش کر، مجھ سے کچھ مانگ، عطا کرنا میری ذمہ داری، عطا کرنا مجھ پر واجب ہے، تو جو خواہش کرے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمرو سے، تو عبداللہ نے کہا اے پروردگار تحیینی ثم اقتل فیک ثانیۃ، اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل ہو جاؤں، دوبارہ قتل ہو جاؤں، مجھے زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم نے فرمایا سبق منی انہ الیہا لا یرجعون، کہ یہ بات میری طرف سے طے ہو چکی ہے کہ جو ایک وقت میرے پاس آ جائے گا، ایک مرتبہ میرے پاس آ جائے گا تو دوبارہ دنیا کی طرف اسے نہیں لوٹایا جائے گا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اور کوئی دوسری بات ہو تو بیان کرو، پیش کرو، خواہش اپنی ظاہر کرو۔ تو انہوں نے، جابر بن عبداللہ نے کہا یہ اگر مولا تیرے منشا کے خلاف ہے دوبارہ دنیا میں بھیجنا، تو پھر یوں کر کہ میری طرف سے میرے جو بھائی ہیں، میرے جو مسلمان بھائی، رشتہ دار، عزیزہ قاریب جو مومن بھائی ہیں، ان کو یہ میسج دے، یہ پیغام پہنچا میری طرف سے کہ شہادت کی راہ بڑی پیاری راہ ہے، شہادت کا راستہ بڑا سہانا راستہ ہے اور بڑا ہی لطف آمیز راستہ ہے، شہید ہونے سے کوئی نہ گھبرائیں، شہادت کی راہ چلنے سے کوئی نہ کترائیں، شہادت سے خائف نہ ہو، شہادت کی موت بڑی پیاری موت ہے، ہر کوئی شہادت کی تمنا کریں، کیونکہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے، میں اس راستے سے گزر کر آیا ہوں، شہادت کے راستے سے، تو جو لطف اور جو مزہ مجھے ملا ہے، جو حلاوت مجھے ملی ہے، میں چاہتا ہوں میرے دیگر مومن بھائیوں کو بھی وہ لطافت ملے، وہ لذت ملے، وہ حلاوت ملے۔ تو میری طرف سے یہ پیغام بھیج کہ شہادت پانے سے کوئی نہ کترائیں، شہید ہونے سے نہ گھبرائیں، بڑی پیاری راہ ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار زبان سے میری راہ میں قتل ہونے والوں کو زبان سے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ذہن سے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، اور رزق بھی پا رہے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے، شہداء زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ حضرت جابر بن عبداللہ غزوہ احد میں جیسے ہی شہید ہوئے تو ان کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی، ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی گئی۔ تو روحیں جب صاحبان ایمان کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بھی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو روح براہ راست اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائی جاتی، بڑے راستے میں پردے ہوتے ہیں جو حائل رہتے ہیں، انسان کے اعمال کے، معاملات کے، اس کے کردار کے پردے، برزخی زندگی اور دیگر معاملات وہ سارے جو ہے ابھی باقی رہتے ہیں، حساب و کتاب کے بعد اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ مگر ایک شہید کی یہ خصوصیت ہے اور فضیلت ہے اور عظمت ہے کہ باقی سارے بندے سارے معاملات طے کرنے کے بعد ان کی روحوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، مگر شہید جیسے ہی اس کی گردن تن سے جدا ہوتی ہے یا خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے جدا ہوتی ہے، ادھر جدا ہوتے ہی اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی جاتی ہے، براہ راست اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتی ہے اور اللہ کا دیدار عطا ہو جاتا ہے، شرف تکلم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف تخاطب حاصل کرتا ہے۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید شہادت پاتے ہی اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، تو شہید کا معنی حاضر ہونا، اس وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ دوسری جہت حاضری کی دو جہتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ، دوسری جہت یہ کہ اس کی روح حاضر نہیں ہوتی بلکہ ملائکہ جب شہید شہادت پاتا ہے تو بوقت شہادت ملائکہ اس کی شہادت کے وقت موجود رہتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی حضرت جابر بن عبداللہ جب ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ان کی بہن یا پھوپھی چیخنے چلانے لگی اور ان کو دیکھ کر تھوڑا ان کی آواز نکل گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تبکی، اے جابر عبداللہ کی بہن یا پھوپھی مت رو ان پر، اس لیے کہ تظل الملائکۃ باجنحتہا، فرشتے ان کے جنازے پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کے جنازے پر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، مت رو۔ تو حاضری کی دوسری